الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاصول. احباب گرامی، جس ویلے گل آوے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اس ویلے نہ قلم نو لکھنے دا یارہ رہندا اور نہ زبان نو بولنے دا یارہ رہندا. نہ انسانی سوچاں اس عظمت دا کوئی اس دے متعلق کچھ سوچ سکدیاں، نہ انسانی علوم اس دی کسے انتہا نو پہنچ سکدے. صرف ایک جملہ جڑا کسی نے بہت خوبصورت آکھیا وہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تو بعد اللہ واحد ہے لا شریک ہے. اللہ دا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا. اللہ تو بعد ساری کائنات سب تو اعلیٰ، سب تو اشرف، سب تو اتے کوئی ہستی ہے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی، تیری ذات اللہ تو بعد سب تو بزرگ تر ہے. غالب نے بہت لمبی نعت لکھی فارسی اور بڑی خوبصورت نعت ہے. اس نے بھی یہ گل آکھی، غالب ثنائے خواجہ و یزداں گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. بڑی خوبصورت نعت لکھنے تو بعد جڑا آخری شعر غالب نے بھی آکھیا، اس آکھیا بھی اے غالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف جیڑی ہے یہ اسی اللہ دے سپرد کرنے اس واسطے کہ آپ دی ذات، آپ دے کمالات، آپ دی عظمت نو اگر حقیقی طور تے جاندا تو صرف اللہ جاندا. انسانی علوم دی حد تو بالا تھا. اللہ کریم دا او نبی جڑا بعثت وچ تا آخری ہے لیکن نبوت وچ اول ہے سب تو. اور یوم الست جس ویلے ساریاں روحاں اکٹھیاں کر کے رب کریم نے اپنی ربوبیت دا عہد لیا، تمام انبیاء دی ارواح مبارکہ کو محمد الرسول اللہ دی اطاعت اور اتباع دا عہد الست نو لیا گیا، یوم الست نو. اور یہ حکم دیتا گیا کہ اپنی امت نو بھی یہ تعلیم کر کے سارے جاؤ گے کہ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو سن تو جو موجود تو ساری امت جو سی وہ بھی آپ دی غلامی کر سی. اگر اسی انسانی تاریخ اور دینی نظریات نو یکجا کر کے ویکھیے تو پتہ لگدا کہ آدم علیہ نبی ناب علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری زمین تے انسانیت دا تخم بھی ہے، بیج ہے آدمیت دا، انسانیت دا، اور پہلی نبوت بھی ہے. آدم علیہ السلام نے بنیادی ارکان زندگی دے سکھائے، کس طرح کاشتکاری کرنی ہے، کس طرح رشتہ داری کرنی ہے، کس طرح اولاد ہونی ہے، کس طرح پالنی ہے، بنیادی کس طرح گھر بنایا جائے گا، کھانے پینے کا طریقہ. یہ جو جو انسان دنیا تے رہا وسیا، دنیا نو سمجھیا، جو جو ضرورتاں پیش آئیاں اس نے ضرورتاں دی تکمیل دے اسباب تلاش کیتے، پھر ایجادات ہوئیاں. جو جو انسانیت بچپن تو لڑکپن دی طرف، لڑکپن تو بلوغت دی طرف سفر کردی رہی، انسانی ضرورتاں تبدیل ہونیاں رہیاں، انہاں دی تکمیل دی ذرائع تبدیل ہوندے رہے، مختلف ایجادات ہوندیاں رہیاں. اسی طرح پے بپے ہر آبادی، ہر قریہ، ہر ملک، ہر گوشہ نبوت دے نال بھی آباد رہا. اللہ دے نبی مبعوث ہوندے رہے ہر قوم دی طرف. اور دین دے دو حصے، ایک خبر اور ایک حکم. پہلا حصہ خبر جڑا او آدم علیہ نبی ناب علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ تک ایک کے. مثلا خبر ہے اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ دی ذات، اس دیاں صفات، آخرت، فرشتے، دوزخ، جنت، زندگی موت تو بعد، برزخ، حساب کتاب، عذاب ثواب، جہنم جنت، یہ ساری خبر ہے. خبرہ اگر دو آون تو خبر ایک سچی ہوندی، دو خبریں سچیاں نہیں ہوندی. اس واسطے ہر نبی نے خبر ہکو دیتی ہے.
اللہ دی وحدانیت دی، حساب کتاب دی، جنت دوزخ دی، آخرت دی۔ دوسرا حصہ دین دا حکم، احکام وقت دی مسلط دے مطابق تبدیل ہوندے رہندے ہیں۔ ایک ویلے ایک حکم صحیح ہے، دوسرے ویلے دوسرا حکم صحیح ہے، دوئے اپنی جگہ درست ہیں انہاں دے ضرورت دے مطابق۔ اس واسطے جڑے مختلف شریعتاں دے احکام ہے وہ تبدیل ہوندے رہے، وہ بدلدے رہے، اور اللہ دے نبی مبعوث ہوندے رہے، انسان دنیا تے پیدا ہوندے رہے، انسانیت ترقی کر دی گئی، انسانی شعور زمین تے مختلف خزانے اللہ دے تلاش کر کے مختلف ایجادات کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ انسانیت اپنی بلوغت نو پہنچ گئی، اپنے کمال نو پہنچ گئی۔ زمین آسمان دے بھید جڑے انساناں نو جاننے چاہیے انہاں تک اس دی رسائی ہونی شروع ہو گئی۔ جڑیاں چیزاں دا علم اللہ انساناں نو دینا ہے، اس علم دے حصول دے مطابق انسانی دماغ تیار ہو گئے۔ جس ویلے انسانیت بالغ ہوئی اس ویلے محمد الرسول اللہ مبعوث فرمائے۔ نبوت آپ سب تو پہلے، بعثت آخر اس واسطے کہ انسانیت جو درجہ بدرجہ ترقی کر دی رہی، شریعت نازل ہونی رہی، احکام تبدیل ہوندے رہے۔ انسانیت جس ویلے شرف کمال تے پہنچ گئی، ہن اس تو اگا انسان نو کچھ اور کمال نہیں سی چاہیے، بالغ ہو گئی، اس ویلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور یہی وجہ کہ ہر نبی مخصوص علاقے واسطے مبعوث ہویا، مخصوص قوم واسطے مبعوث ہویا، مخصوص وقت واسطے مبعوث ہویا، وہ وقت گزر گیا، شریعت منسوخ ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مبعوث ہوئے، ساری انسانیت واسطے مبعوث ہوئے اور سارے زمانے واسطے مبعوث ہوئے۔ بعثت علی تو لے کے اج تک وہی نبوت ہے اور قیامت تک وہی نبوت رہے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے بغیر کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور حضرت محمد اللہ دے رسول ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک ہیں، یعنی یہ کلمہ قیامت تک رہے گا۔ پھر اللہ کریم نے آپ دی شان ایک آیہ کریمہ فرما کے تے سارے عقول اور دماغ دیا صلاحیتاں تو بالا تر کر دیتا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب تو انو اسی ساری کائنات، ساری خدائی، اللہ تو بعد جو کچھ ہے وہ اللہ دی خدائی ہے، زمین آسمان عرش فرش جنت دوزخ کرسی فرشتے عالم ملکوت عالم ارواح ہوا سمندر پانی، جتھے کوئی زندگی کوئی وجود کوئی ذرہ جتھے تخلیق دا ہے، اس نو جڑی رحمت الہی نصیب ہے، اس دا وجود ہونا اللہ دی رحمت ہے، اس دی بقا اللہ دی رحمت ہے، اس دے مختلف خصوصیات اللہ دی رحمت ہے۔ پتھراں وچ اس نے ایسے برکات بھر دیتی ہیں کہ وہ ہیرے بن گئے۔ ایک دھات نو اس نے ایسا کمال دے دیتا، دنیا دی قیمتی دھات سونا، مختلف چیزاں تے رحمت الہی دے مختلف پہلو، ہر ایٹم دے وچ کچھ ہور قسم دیاں برکاتاں، ہر ذرے دے وچ کچھ ہور قسم دیاں رحمتاں، ہر مخلوق دے وچ مختلف قسم دیاں ہیں اس خصوصیات، اور او عجیب و غریب خصوصیات جڑیاں انسانی سمجھ تو اج بھی بالا تر۔ فرمایا جتھے بھی کوئی قطرہ رحمت الہی دا اے میرے حبیب او تیرے وجود دی ذریعے پہنچدا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات دا ہر ذرہ، عالم ملکوت دا ہر فرد، عرش و کرسی، زمین و آسمان، جو کچھ ہے جتھے بھی ہے، جڑا مندا او بھی، جڑا نہیں مندا او بھی۔ کمال تے ہے کہ کتنی مخلوق ہے جڑی حضور نے رسول نہیں مندی، لیکن انہاں کو بھی اللہ دی رحمت دے مختلف شعبے ہیں، انہاں دا وجود اللہ دی رحمت ہے، انہاں دی صحت اللہ دی رحمت ہے، انہاں کو اقتدار اللہ دی رحمت ہے، انہاں دے کو اولاد اللہ دی رحمت ہے، مال و دولت اللہ دی رحمت ہے، بے شمار انہاں کو علوم، دنیا دے صحیح سائنس دے علوم، طب دے علوم، نجوم، علم نجوم ہے، فلاں 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 کتنے علوم جڑے انہاں لوکاں کول بھی ہیں جڑے حضور نو نہیں مندے۔ اے مختلف حصے رحمت دے جڑے انہاں کولن، اے بھی برکت محمد الرسول اللہ دے وجود باوجود دی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، او نہیں مندے
یہ لیکھا تو قیامت نو ہو سی نا. اس دا پتہ تو اس ویلے لگ سی جس نے اللہ دا دربار ہو سی اور یہ سوال ہو سی کہ اتنی رحمتاں تے تساں انجوائے کر لیاں تے میرے نبی دی عظمت دا انکار کیتی رکھے. یہ پتہ اتھے لگ سی نا جس نے حساب کتاب ہو سی. اور جڑے خوش نصیب ہیں جڑے ایمان لائے اور جڑے من دین انہاں نو اس گل نو سمجھنا چاہیے کہ ہر لمحہ راحت دا زندگی موت ما بعد الموت جڑا نصیب ہوندا وہ رحمت الہی ہے. ہر ساہ جڑا صحت مند گزر جاندا یہ رحمت الہی ہے. ہر لقمہ جڑا ساڈی بھوک مٹا دیندا یہ رحمت الہی ہے. ہر قطرے آب جڑا ساڈی پیاس بجھا دیندا یہ رحمت الہی ہے. دوا دا ہر قطرہ جڑا سانو صحت بخشا ہے اللہ دی رحمت ہے. سورج تو سورج دی روشنی تو اس دے ہونے نال بے شمار رویدگی اور پھلاں دا پکنا سب کیا اللہ دی رحمت ہے. چند اور چند دی چاندنی اور اس دے نال پھلاں مٹھاس اور سمندر دا مد و جزر اور دنیا دے نظام تے اس دے اثرات سارا کی ہے اللہ دی رحمت ہے. زمین چو رویدگی فصلاں دی پھلاں دی پھلاں دی باغات دی چمنستان دی پہاڑ دے دامن چشمے چوٹیاں تے برفاں دی تاج یہ سارا کچھ کیا ہے ایک ذرہ اللہ دی رحمت ہے. اور یہ رحمت کتھوں آ رہی ساری کائنات نو جڑا قطرہ رحمت دا نصیب ہوندا او آ رہا محمد الرسول اللہ دی ذات وجود صفات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کائنات زندگی موت ما بعد الموت جنت عرش کرسی اللہ اللہ یاد الہی نماز روزہ سجدے اللہ دا قرآن اللہ دا کلام اللہ دا ذاتی کلام اس دیاں برکات دلاں دی روشنی اور دماغاں دی جلا قوت عبادت اطاعت شہادت رتبے مرتبے وصول الہی لقائے الہی طلب الہی یہ سارا کچھ کیا ہے اللہ دی رحمت دے مختلف پہلو. اور رحمت دا ہر پہلو جڑا او بندے تک پہنچدا زمین تک پہنچدا کائنات تک پہنچدا خدائی تک پہنچدا محمد الرسول اللہ دے وجود باوجود دی برکت دے نال. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے حبیب تینوں اساں ساری خدائی واسطے اپنی رحمت بنا کے بھیجا. جتنی رحمتاں کائنات تقسیم ہوئیاں او ساریاں حضور دے وجود اقدس دے نال تقسیم ہوئیاں. ہن وجود اقدس دی اور ذات اقدس دی عظمت کتنی ہے. پہلی گل تے ساڈا علم اس گل نو احاطہ ہی نہیں کر سکتا کہ خدا دی خدائی کتھوں تک. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ دے انعام تسی گننا چاہو اللہ دی نعمتاں تسی نہیں گن سکتے شمار کر ہی نہیں سکتے. ساڑھے علم دی حد چو او بارن پھر جیڑیاں اسی نہیں جان دے او پتہ نہیں ہو کتنیاں یہ تو جنہاں نو اسی جان دے شمار نہیں کر سکتے. ہن اسی سورج نو جان دے سورج دی روشنی نو جان دے روشنی نال ہونے والے بے شمار عمل سائنس نے سمجھ لے کہ اے بھی ہوندا ہے لیکن بے شمار ایسے جنہاں دی سمجھ نہیں آئی. اسی جان دے یا نہیں جان دے رحمت الہی اتھے پہنچ رہی اور رحمت الہی کی ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے جان دیں اس دے گنن تو آج جس نے اسی نہیں جان دی اس دی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے. اور اس سب دا سبب سب دی اصل سب دا سر چشمہ جتھوں اے ساریاں رحمتاں پھٹ کے تقسیم ہونیاں پیاں اس ذات والا صفات دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انسان چاہے بھی کہ وہ عظمت رسالت بیان کرے تو یہ ہی کہہ سکتا کہ اللہ بہتر ہے اللہ بہتر ہے آپ دی تعریف بیان کرنے والا. یہ اللہ نو زیبا ہے او تعریف کرے جس دا علم محیط ہے جیڑا ساری گل جاندا جیڑا آپ دی ذات آپ دی صفات آپ دے ہر پہلو نو کلی طور تے جاندا او آپ دی تعریف بیان کرے.
ساڈے کول تعریف واسطے صرف ایک جملہ کہ بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے حبیب کبریا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے طبیب، اے میرے رسول، اے میرے شفیع، میرے علم دی حد اے ہے کہ اللہ تو بعد تو ہی بزرگ تر ہستی ہے، ساری کائنات تیری توجہ دی محتاج ہے، تیری برکات دی محتاج ہے، اور تو واحد ہستی ہے جڑی ساری کائنات نو سیراب کر رہی ہے، زمین آسمانہ نو، عرش و کرسی نو، کائنات دے ذرے ذرے نو، جتھے رحمت الہی پہنچ رہی ہے۔ آدمی بہ کے قرآن کریم کھول کے اس قرآن کریم دی آیت تے غور کرنا شروع کر دے، یہ ایک زندگی نہیں، یہ جی ہزاراں زندگیاں ہور ملن تے اس دیاں گہرائیاں چ بندہ نہیں اتر سکتا، یہ سفر بندے تو طے نہیں ہوندا، یہ اتنی وسعت ہے اس وچ، اتنی گہرائی ہے اس وچ، اور اس قدر روشنی اور جلا ہے کہ جتنا جتنا کوئی سمجھدا جائے، کائنات، دنیا، موت اور ما بعد الموت دیاں تمام ضرورتاں دا حل آپ دی ذات تے درود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا عالم یہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ وقت مخصوص کیتا جس سے میں اوراد و وظائف یا تسبیحات پڑھنا، اس وقت دا چوتھا حصہ تو میں درود شریف پڑھنا، باقی 3 حصے مختلف تسبیحات یا تلاوت جاؤ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یار درود دا وقت بدال ہے۔ اس عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادھا وقت درود شریف نو دیواں ادھا باقی وظائف نو۔ فرمایا اگر تو چاہے تو اور بتا لے۔ عرض کی تھی، یا رسول اللہ پھر میں وقت دا 3 حصے درود شریف نو دیواں تے چوتھا حصہ باقی وظیفے پڑھ لے کراں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اور بتا لے۔ تھوڑی دیر سوچ کے اس عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں سارا وقت صرف درود شریف میں پڑھتا رہا کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کریں تو دنیا اور آخرت دیا تمام ضروریات واسطے، تمام مصیبتاں دے دفاع واسطے، تمام طرح دیا راحتاں واسطے ایک کافی ہے کہ درود شریف پڑھی رکھا۔ زندگی دا سب تو بڑا وظیفہ کہ اللہ پاک دے رسول تے درود شریف پڑھی رکھے، درود شریف نال زبان نو تر رکھے، درود شریف نال اللہ اپنے سینے نو روشن رکھے، زندگی، موت، ما بعد الموت دے تمام مراحل واسطے ایک کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔